اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو جلدی سے 9 رجب اتوار کے دن یہ ایک دولت والی تسبیح پڑھ لو۔ رزق 7 نسلوں سے بھی ختم نہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رجب کے مہینے کی اتنی برکت ہے کہ اس مہینے میں جو بھی عبادت اور وظائف کریں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتے ہیں۔ 9 رجب اتوار کے دن صرف ایک ہی بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، اللہ کروڑوں روپے دے گا، آزما لو۔ ماہ رجب میں اتوار کے دن کا بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے، وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے۔ محترم ناظرین، یہ دن بہت اہم ہے۔ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اچانک ہی آپ کو اتنی دولت ملنا ہی شروع ہو جائے گی، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ عمل ضائع نہ کیجیے گا، یہ عمل بہت ضروری اور بہت اہم ہے۔ رجب کا مہینہ ابھی شروع ہوا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ختم بھی ہو جائے گا۔ ماہ رجب سراپا رحمت و برکت کا مہینہ ہے۔ ویسے تو سبھی دن اللہ کے ہیں، رات بھی اسی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے، اس لیے اس نے کسی شب کو شب معراج بنا دیا اور کسی مہینے کو ماہ مبارک بنا دیا۔ اب یہ انسان کی اپنی کوشش ہے کہ وہ اس ماہ مبارک سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے آپ کو کس طرح رحمت و مغفرت کا مستحق بناتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ صدقہ اور عطیات کا بھی ہے، ان کا بھی ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کا وظیفہ ہے اور یہ ایک بہت ہی طاقتور آیت ہے۔ رزق کے حوالے سے اور تنگ دستی کے لیے آپ اس عمل کو باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کیا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا، اور یہی کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے کہا کہ کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر جرار تیار کیا ہے تو ان سے ڈرو، مگر اس سے آپ کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی بھاری اور مشکل معاملہ پیش آ جائے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ یہ بہت ہی عظیم جملہ ہے، جلیل القدر معنی، خوبصورت مضمون اور طاقتور تاثیر پر مبنی ہے۔ و نعم الوکیل توکل کے ساتھ وہی بہترین ہے، چاہے حاجت راوی ہو یا مشکل کشائی، سب میں وہی بہتر سے بہترین ہے۔ الوکیل اسے کہتے ہیں جو سب جہانوں کی تخلیق، تدبیر، رہنمائی اور تقدیر کا ذمہ دار ہے۔ الوکیل وہ ذات ہے جو احسان کرتے ہوئے اپنے بندوں کے معاملات سنبھالے ہوئے ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا اور انہیں تنہا بھی نہیں چھوڑتا، بلکہ انہیں کسی اور کے سپرد بھی نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ناظرین، رجب کا مہینہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا ہے، کیونکہ اس ماہ میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اس لیے اچھے اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ماہ رجب کا ایک تقاضا تو یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں۔ استغفار خود ایک عبادت ہے، نامہ اعمال میں بھی استغفار ایک قیمتی اضافہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہو اس کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ استغفار آخرت کے اعتبار سے تو بڑی فضیلت کی بات ہے اور استغفار کرنے والے کے لیے نہایت قیمتی خزانہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی استغفار میں بڑی فضیلت رکھی ہے۔ قرآن مجید میں استغفار کے فوائد میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب تک بندہ استغفار کرتا رہے گا اس وقت تک وہ عذاب سے محفوظ رہے گا۔ گویا استغفار سے اللہ تعالیٰ دنیا انسانیت کو عذاب اور بلاؤں اور وباؤں سے محفوظ رکھے گا۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ استغفار کرتا ہے، مسلسل استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی اور پریشانی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو غم سے نجات اور رہائی نصیب فرماتا ہے، اور اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے اللہ اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم کثرت سے چلتے پھرتے
اپنے کاموں میں مشغول ہوں تب بھی استغفار کرتے رہیں۔ اور اس کے 3 بڑے فائدے اس حدیث میں پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ ہمیں پریشانیوں سے بچائے گا، اور اگر کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر پریشانی سے اسے نکال دے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر غم سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے گا، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ غیب کے خزانوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمائے گا۔ توبہ و استغفار کی فضیلت: جب انسان خطا کا پتلا ہے تو ان خطاؤں کے ازالے کے لیے قرآن کریم نے ہدایت دی اور رہنمائی کی۔ چنانچہ سورۃ آل عمران کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی گناہ کا کام ان سے ہو جاتا ہے یا ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور وہ اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے لگ جاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور یہ لوگ کبھی جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے فوراً اللہ کو یاد کرے۔ ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ یہ لوگ گناہ کے بعد فوراً توبہ اور استغفار کرنے لگتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں پر جمتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ مغفرت اور دخول جنت سے نوازے گا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو شیطان رونے لگا، اور شیطان نے کہا: اے میرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی اور وہ زندہ رہیں گے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا: میری عزت و جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں مسلسل ان کو بخشتا رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام گناہوں سے معصوم تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو پہلے 3 مرتبہ استغفار کرتے اور پھر یہ دعا پڑھتے: اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ جب سورۃ نصر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس حدیث پر عمل کریں اور نمازوں کے بعد استغفر اللہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اب استغفار کن کلمات یعنی کن الفاظ سے کرنا چاہیے، اس کے لیے احادیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ جس بندے کو جو یاد ہو وہ کلمات استغفار پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک کلمہ استغفار کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جسے یہ یاد ہو یہ پڑھتا رہے۔ یہ کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جسے یہ یاد نہ ہو تو استغفر اللہ ہی پڑھتا رہے۔ یہ مختصر کلمہ ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے، اسے پڑھتے رہنا چاہیے، اسے زبان پر ہر وقت جاری رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں استغفار کی فضیلتیں عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، وظیفہ کرنے سے پہلے حضرت علی کا قول سن لیں۔ کون سے 3 اعمال ہیں جو میاں بیوی کے کرنے سے گھر میں پریشانی آتی ہے، غربت تنگ دستی آتی ہے؟ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جاننے کے لیے اور وظیفہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کا سمندر تمہارے گھروں کو ڈبو کے رکھ دے گا۔ تم لوگ غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، پریشانیوں مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، اس طرح پھنس جاؤ گے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا۔ آخر وہ 3 کام کون سے ہیں جن کے کرنے سے انسان تنگ ہو جاتا ہے، انسان مصیبتوں میں، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ سونے کی اینٹوں سے بنایا گیا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ آخر میاں بیوی کے وہ 3 کام کون سے ہیں؟ آئیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جانتے ہیں کہ وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں۔ ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اچانک غائب ہو گیا، اچانک کہیں چلا گیا اور یہ معلوم نہیں کہاں گیا۔ کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں لمبے سفر کو گئے، واپس پر آپ تھکے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھر دیکھا، گھر کی ایک دیوار تھی۔ اس راستے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
घोड़े से नीचे उतरे, सवारी से नीचे उतरे, दीवारों के साथ टेक लगा कर बैठ गए। जैसे ही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीवार के साथ टेक लगा कर बैठे, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना उस घर से एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही है। उसका शोहर उसे मारता चला जा रहा है, डांटता चला जा रहा है, गाली गलौज कर रहा है, ताने दे रहा है कि बदबख्त, जब से तू मेरे घर में आई है मैं गरीब हो गया हूँ। जब से तुम मेरे घर में आई हो, तंग दस्ती को साथ लेकर आई हो, परेशानियों को साथ लेकर आई हो। अमीरी के जनाजे निकल गए, गुर्बत उरूज पर आ गई, मेरे लिए क़यामत बनकर आ गई, तो मेरे लिए अजाब बनकर आई थी। जब से तुम मेरे घर में आई हो, तंग दस्ती को साथ लेकर आई हो, परेशानियों को साथ लेकर आई है। अमीरी के जनाजे निकल गए, गुर्बत उरूज पर आ गई, मेरे लिए क़यामत बनकर आई थी, तो मेरे लिए अजाब बनकर आई थी। बीवी आगे से रो रही है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सुना, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे, उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। वो शख्स बाहर निकला, देखकर पता चला कि ये उस शख्स का घर है जो मेरे पीछे नमाज पढ़ता है, और वो अचानक गायब हो गया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी बीवी को लेकर आओ। उसकी बीवी आ गई, दोनों सामने खड़े हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये बता कि बीवी को क्यों डांट रहा है, बीवी को क्यों रुला रहा है। उसने कहा, या अली, ये बदबख्त जब से मेरे घर में आई है, दूसरी औरतें बच्चे जन्म देती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, इसने गुर्बत पैदा की है। दूसरी औरतें बेटियां पैदा करती हैं, रहमत पैदा करती हैं, नेमत पैदा करती हैं। इसने मेरे लिए ज़वाल पैदा किया, इसने मेरे लिए गुर्बत पैदा की। जब से ये आई है, रिज़्क़ के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। मैं तो दिन ब दिन गरीब तर होता चला जा रहा हूँ। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी बीवी से पूछा, एक बात बता, ये शख्स कब से तुझे डांट रहा है, कब से तुझे मार रहा है। ये सुनकर वो रोने लगी। औरत की आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल गए और औरत रो कर कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं इस घर में आई हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं घर में नहीं आई, मैं जहन्नुम में आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे जीते जी अल्लाह ने मुझे जहन्नुम में फेंक दिया हो। और इस तरह जब से मैं इस घर में आई हूँ, मेरा ये शोहर मुझे ताने देने लगा है, तेरा बाप ने मुझे जहेज नहीं दिया, क्योंकि मेरा बाप गरीब था, मेरे बाप के पास कुछ नहीं था। शादी से पहले तो ये कहता था मुझे कुछ न दो, मैंने कुछ नहीं लेना, और अब जब ब्याह कर ले आया है तो फिर मुझे ताने देने लगा है, तेरे बाप ने तो कुछ नहीं दिया, ये चारपाई मेरी है, ये बिस्तर मेरा है, ये घर मेरा है, सब कुछ मेरा है, तेरा है ही क्या। मुझे ताने देने लगा और गरीबों के सामने मुझे बेइज्जत करता है, ये जलील करता है, मुझे रुसवा करता है। इसने कभी मेरे साथ प्यार से बात नहीं की। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, और औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका शोहर प्यार से बात करे, मोहब्बत से बात करे, प्यार बांटे, अखलाक बांटे। लेकिन इसके अंदर ना तो मैंने प्यार देखा, ना मोहब्बत देखी, ना अच्छा अखलाक देखा, कि जब बाहर जाता है बाहर वालों के सामने तो ऐसे मोमिन, मुत्तकी, परहेजगार दिखाई देता है। लोग कहें कि ये कोई अल्लाह का वली है, जैसे ही घर आता है फ़िरौन बन जाता है। इसने तो मेरी ज़िंदगी अजाब बना दी। अब ये मुझे मारता है, कहता है मेरे घर से निकल जाओ, लेकिन मैं इसका घर छोड़कर नहीं जा सकती। या अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ फौत हो गई है, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मैं इसका दर छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये मुझे मारता रहे, मुझे डांट कबूल है, ज़िल्लत कबूल है, रुसवाई कबूल है, मुझे सब कुछ कबूल है, लेकिन कम अज़ कम इसको ये बोलो ये मुझे घर से न निकाले। इन दोनों को मुखातिब करते हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये ना कहा करो कि बीवी आई तो साथ गुर्बत लेकर आई है, हरगिज़ नहीं। इंसान के अपने गुनाह ऐसे होते हैं, इंसान के करतूत ऐसे होते हैं जो अल्लाह को नापसंद होते हैं, कि अल्लाह ताला गुर्बत को हुक्म देता है। गुर्बत को किसने पैदा किया, तंगियों को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। अब ये गुर्बतें, तंगी अल्लाह के हुक्म से आगे ऐसे भागते दौड़ते नज़र आते हैं। अल्लाह का हुक्म होता है परेशानियां उसके घर के अंदर दाखिल हो जाएं, गुर्बत उसके घर के अंदर दाखिल हो जाए तो बंदा दिन ब दिन तंग होता नज़र आता है, परेशान होता नज़र आता है। और बीवी के आने पर यह गुर्बत नहीं आई, बीवी के आने से तंगियां नहीं आई। इंसान के अपने गुनाह होते हैं जो अल्लाह को नापसंद होते हैं, और अल्लाह ताला इन्हें आजमाइश में डालने के लिए गुर्बत, परेशानियां उनके घर भेज देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मियाँ बीवी के 3 काम घर में गुर्बत लाते हैं, ये 3 काम कभी भूल कर भी ना करना। दोनों ने पूछा, या अली वो 3 खतरनाक काम कौन से हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया,
پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا۔ جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا۔ گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ نمبر 2، ہر وقت گھڑی ہر لمحے ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپناتے رہنا، یہ بھی عمل غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کی بجائے ایک دوسرے کو تانا دیتے ہوئے وقت برباد کر دینا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ پھر 3، شیطان کو راضی کرنا، یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے شیطان کو راضی کرتا ہے۔ بیوی کو مارنا ڈانٹنا، یہ تم رحمان کو راضی کر کے شیطان کو راضی کر رہے ہو، اور اب ناراض ہے تو پھر ہم تمہارے گھر میں کیسے آئیں گے۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، یہ کرو گی تو یاد رکھنا غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عمل کرنے کی بچائے، نیک عمل کرنے اور دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ اتوار کے دن کا یہ خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں دولت کو لے کر، آپ نے اپنا گھر لینا ہے یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا عالی شان گھر ہو، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو گھر سے بھی نوازیں گے۔ آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، آپ پریشان ہو چکے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن پورے ہوتے ہیں، آپ نے گھر کا خرچہ بھی چلانا ہے، آپ اس پریشانی میں ہو، پتہ نہیں اب قرض کیسے اترے گا، انشاءاللہ اس عمل کو کر لیجئے، آپ کا قرض بھی اتر جائے گا، راستے کی رکاوٹیں بندشیں ہٹ جائیں گی، کامیابی مقدر بن جائے گی۔ رب کی رضا کے بغیر دنیا میں موجود ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اس لیے جو بندہ اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، خواہشات کو پورا کروانا چاہتا ہے، جو رب کعبہ کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، وہ اتوار کے دن دنیا کے تمام کام چھوڑ کر رب کعبہ کی یہ تسبیح پڑھ کر دیکھے۔ اللہ والو، یہ بڑی قبولیت کے دن ہیں، یہ سال میں ایک بار آتے ہیں، اور جو بندہ اتوار کے دن ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کے در کا بیکاری اور فقیر بن کر بیٹھ کر مانگ لیتا ہے، میرا رب ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اتوار کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، اور کوشش کیجیے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 بار 7 بار یا 11 بار درود پاک پڑھیں۔ ناظرین، سب سے پہلے میرے اللہ کا حکم ہے وہ سن لیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی اور میرے فرشتے بھی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ میں خود بھی درود پاک پڑھتا ہوں۔ جو ایمان والے ہیں، جو مجھ کو مانتے ہیں، مجھے اپنا رب مانتے ہیں، ان کو حکم دیتا ہوں کہ وہ میرے نبی سے منسوب درود پاک پڑھیے۔ محترم ناظرین، درود پاک رب العزت کا ایسا عمل ہے، جو انسان اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو دائیں کندھے والے فرشتے اس کو ثواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بائیں کندھے والے فرشتے اس کے جو گناہ ہیں اس کو مٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے کہ دونوں فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، دونوں فرشتے جو ہیں وہ کام پر لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ بائیں کندھے والا فرشتہ اس کا کام تو گناہ لکھنا ہے، لیکن جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو بائیں کاندھے والے فرشتے وہ بھی مصروف ہو جاتا ہے، جو گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ جب ہم ویڈیوز میں درود پاک پڑھتے ہیں تو کوشش کیا کریں ہمارے ساتھ بھی درود پاک پڑھا کریں، کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ اگر آپ اللہ کے نام کا وظیفہ کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نماز پڑھیں گے، اس کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن درود پاک ایک واحد عبادت ہے۔ اس لیے ناظرین، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگا کریں، کوشش کریں درود شریف کی کثرت زیادہ سے زیادہ کریں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ہی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیے۔ یہ وظیفہ خاص رزق اور دولت کا وظیفہ ہے، گھر سے لڑائی جھگڑے، بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو رشتوں کو بھی کھینچ کر لا سکتا ہے۔ اگر آپ رشتوں کی مدد کے لیے بلانا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ بہت ہی بہترین ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔
حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس دعا کو آپ نے 113 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اپنا دایاں ہاتھ سر پر رکھیں اور اس کو پڑھ لیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ کر آخر میں 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کے، استغفر اللہ پڑھنے کے بعد اتنی ہی تعداد میں درود پاک پڑھ لیں جتنی تعداد میں وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ اس دعا کو پڑھ لو، رب کو راضی کر لو، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لو۔ جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے، اللہ پاک کی رحمت سے وہ شخص اتنا مالا مال ہو جائے گا، اس کے سر پر لاکھوں کا قرضہ بھی کیوں نہ ہو، منٹوں میں اتر جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ میری مشکلیں دور کر دے، میری زندگی میں آسانیاں آ جائیں۔ اللہ جس مقصد کے لیے میں یہ وظیفہ کیا وہ مقصد میرا پورا ہو جائے۔ حاجت کا نام بھی لے سکتے ہیں، یا اللہ مجھے اللہ پاک کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، یا اللہ میری غریبی دور کر دے، یا اللہ مجھے اولاد سے نواز دے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، یہ میں نے مثال دی ہے، آپ نے دعا میں بیان کر لینا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو عطا کریں گے۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، جس کو چاہیے وہ عطا کر دے، یہ اللہ پاک کی عطا ہے۔ اس عمل کی اجازت عام ہے، کوئی بھی میرا بھائی بہن بیٹی اس عمل کو کر سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، اور آپ کو ثواب بھی ملتا ہے۔ جب آپ عربی کلمات پڑھتے ہو، اس کے بعد ایک اہم بات، آپ نے اس عمل کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ جب آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرو گے، ان کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی۔ اس عمل سے تو اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں لائے گا، چونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا۔ تو میں نے اس عمل کو بڑی ہی اچھی طرح سمجھایا، آپ نے بھی اس کو اچھی طرح سمجھ کر کرنا ہے تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔